اب کچھ قصہ درد ہے جو سنانے کے لیے یہ آپ کو ایک لیفلیٹ دیا گیا ہے. دیکھیے یہ لیفلیٹ جس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے، پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس میں آج سے 55 سال پہلے خلافت کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. Sovereignty belongs to him. We wash our hands off the claim to any sovereignty. جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر استعمال ہوگا. گویا کہ اسلامی ریاست کے پہلے 2 دستوری تقاضے پورے ہو گئے. تیسرا تقاضا دفعہ 227 میں آ گیا، No legislation will be done here repugnant to the Quran and the Sunnah. وہ بھی پورا ہے. چوتھا تقاضا ضیاء الحق صاحب نے کیا، فیڈرل سید کورٹ قائم کر دی. جس قانون کو یہ کہہ دے کہ غیر اسلامی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، جو میں نے بتایا آپ کو. اس سب کے باوجود ہمارے اس دستور میں کچھ ایسے چور دروازے ہیں کہ یہ ساری دفعات غیر مؤثر. اسی لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دستور منافقت کا پلندہ بن کر رہ گیا. سارا اسلام موجود اور بالکل غیر مؤثر. قرارداد مقاصد پہلے پریمبل میں تھی، صرف دیباچہ تھی، وہ آپریٹو کلاز میں نہیں تھی. ضیاء الحق صاحب نے کیا ہے یہ کہ اسے آپریٹو کلاز بنا دیا 2A، لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ سارے دستور پر حاوی ہوگی، لہذا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے فیصلہ دے دیا. غالباً آرٹیکل 45 کی روح سے صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی قاتل جس کو ثبوت پہنچ گیا کہ وہ قاتل ہے اور سیشن جج سے بھی، سیشن عدالت سے بھی سزا مل گئی، اس کی اپیل ہائی کورٹ سے بھی ختم ہو گئی، اس کی اپیل سپریم کورٹ نے بھی جو ہے رد کر دی، پھر بھی صدر مملکت کو رحم کھا کر جان بخشی کرنے کی اجازت ہے. یہ خلاف اسلام ہے. کسی صدر مملکت یا اس کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں. یہ صرف مقتول کے ورثاء کا حق ہے، وہ چاہے تو خون بہا اور دیت لے کر معاف کر دیں اور چاہے تو ویسے معاف کر دیں، لیکن کسی صدر کو نہیں. اس پر جب مقدمہ دائر کیا گیا، جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بھی دفعہ ہے ایک دستور کی، یہ بھی دفعہ ایک دستور کی، تو کوئی دفعہ دوسری دفعہ کو رول نہیں کر سکتی. بات ختم ہو. کیا حیثیت رہ گئی قرارداد مقاصد کی؟ نمبر 2، دسا 227 کو اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل، کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے اوپر غور و بحث کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. آگے کچھ طے نہیں کہ رپورٹوں کا کیا ہوگا. کوئی رپورٹ کتنی مدت کے اندر پارلیمنٹ میں پیش ہونی چاہیے، کچھ نہیں. لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر. بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، علماء جو اس میں شامل ہیں، پھر ان کے ٹی اے 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرنا، ہوائی جہاز کے سفر. انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رپورٹ گئی اور وزارت داخلہ کی الماری میں رکھی گئی، ختم. وہ رپورٹ گئی وزارت مالیات کے، فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی وزارت میں پہنچ گئی، سب ڈمپ ہوتی چلی گئی. کوئی کسی کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں پوچھی گئی کہ کہاں گئی ہو. نمبر 3، ضیاء الحق صاحب نے بہترین کام کیا فیڈرل شریعت کورٹ، اور وہ وہی جو میں نے بتایا تھا. جوڈیشری کا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں ایگزسٹنگ لا یا جو فلاں قانون اس وقت بن رہا ہے پارلیمنٹ میں وہ پورا یا اس کی کوئی ایک شق شریعت کے خلاف ہے، تو مجھے موقع دیا جائے، میں ثابت کرتا ہوں. اوکے، آؤ دلیل دو. جواباً جو اس کے خلاف ہو وہ بھی آئیں، وہ بھی دلیل دیں. جورس کنسلٹس کو بلا لیا جائے، علماء کو بلایا جائے، دعوت دے کر بلایا جائے، دانشور بھی آ جائے. اگر اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ اگر وہ سینٹرل حکومت کا معاملہ ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کو، اور اگر وہ پروونشل معاملہ ہے تو پروونشل گورنمنٹ کو نوٹس چلا جائے گا کہ ود ان 4 اور 6 months آپ اس کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور آپ کے قانون کے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ اس سے صحیح تر تو نظام کو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خود سجیسٹ کر چکا ہوں پہلے کہ جوڈیشری کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ فلاں مکتب کے علماء کو بھیج دو اور یہ بریلوی مولوی فیصلہ کریں گے یا دیوبندی کریں گے یا اہل حدیث کریں گے، نہیں، نتھنگ سارٹ۔ بریلوی بھی آئیں آرگو کریں، دیوبندی بھی آئیں آرگو کریں، اہل حدیث بھی آئیں آرگو کریں، کورٹ کے اندر کھلا میدان ہے، آرگو کیجیے۔ لیکن ضیاء الحق نے کیا کیا؟ بدقسمتی، بہت بڑا بدقسمت انسان تھا، بہت بڑا بدقسمت۔ اس ملک میں 3 اشخاص ایسے آئے ہیں جنہیں اللہ نے بہت عظیم مواقع دیے، بٹ دے فیلڈ ٹو اویل دیم۔ بھٹو کو عظیم موقع ملا تھا، وہ ماؤ زے تونگ بن سکتا تھا اس ملک کا، نئی زندگی ہو جاتی، نہیں، وہ اپنی فیوڈل سکن سے باہر نہیں نکل سکا، ہی واز اے فیوڈل ہمسیلف۔ ضیاء الحق کو موقع دیا تھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک جس قدر زبردست تھی، اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں خلافت کی تحریک، اور پھر تحریک پاکستان، اور پھر تحریک نظام مصطفیٰ 1977 کی۔ اتنا اس وقت جو قدم بھی اٹھاتا ضیاء الحق، کوئی نہیں تھا میدان میں جو روک سکتا، کوئی نہیں آ سکتا تھا، اتنا جوش اور جذبہ تھا۔ لیکن بدقسمتی، محرومی، بدبخت، ان کو کون راضی کرے گا، ان کو کون راضی کرے گا۔ میں نے جب آخری دن شورا سے استعفیٰ دیا ہے 5 جولائی 1982 کو، میں گیا، میں نے کہا کہ آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لیے پھر رہے ہیں۔ میں خود، مجھے گھبراہٹ سی ہوئی ہے، میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا، اور یہ تو واقعی ان کے یہاں محراب ہے، لیکن وہ شخص بڑا متحمل تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں، کیوں کیا بات، کیسے؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو اس میں جج مقرر کیا۔ تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ فیملی کورٹس کے بارے میں، فیملی لاز کے بارے میں بھی تم بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے جس قانون کو انگریز نے نہیں چھیڑا، جس قانون کو ہندوستان کے مسلمانوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگانے دیا ہندوؤں کو، اور یہاں ایک ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل نام نہاد، اور اس نے ایک منکر حدیث کے کہنے سے، غلام احمد پرویز، وہ قوانین بنا دیے، سب نے کہا کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اور میں نے کہا آپ نے بھی ہاتھ باندھ دیے شریعت کورٹ پر۔ میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ ان کے ہاتھ کھول دیں، آپ کو ان کی دیانت پر، ان کے علم پر، خلوص پر کوئی اعتماد ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ کھول دیں ان کے، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور۔ اور غلام احمد پرویز زندہ تھے اس وقت تک، میں نے کہا وہ آئے، وہ بھی آرگو کر دیں کہ نہیں، اختلاف سنت کوئی شے، کتاب قرآن کو سنت۔ کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ ہے تو میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں، یہ لیجئے میرا استعفیٰ، میں لکھ کے لایا ہوں۔ 2 ہتھکڑیاں ڈال دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ Constitution of Pakistan is beyond your scope. Judicial procedural laws, ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، beyond your scope. Muslim family laws, beyond your scope. مالیاتی قوانین 10 سال کے لیے beyond your scope. پھر کیا رہ گیا؟ Exercise in futility. یہ ہے جس کو میں نے منافقت کا پرندہ قرار دیا ہے۔ اور اب دوسری طرف کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ملک اپنے خوفناک ترین دور میں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے 1 سال 1 ماہ قبل عید الاضحیٰ کے خطاب میں مسجد دارالسلام میں کہا تھا کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور وہ پھر میں نے تقریر بھی کی تھی، ذرا عنوان بدل دیا تھا تقریر کا، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ میں نے پورا کیا، منفی بنیاد یہ تھی پاکستان کی،
مثبت بنیاد یہ تھی. یہ دونوں منہدم ہو رہی ہیں، پھر کیا جواب رہ جائے گا پاکستان کو؟ اب میں نے کہا تھا کہ 2.5-3 سال میرے نزدیک ہیں آپ کے پاس، اس کے اندر اگر یہاں کوئی اسینشل بنیادی چینج نہ آئی اور اسلام کی طرف ہم نے رخ نہ کیا اور اللہ کی جناب میں توبہ نہ کی، تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. 1 سال کے بعد میں نے پھر تقریر کی کراچی کی مسجد میں، قرآن اکیڈمی میں. اب دیکھو 1 سال میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. بلوچستان کا معاملہ ایک ڈائلیما ہے، ایک بھنور ہے. گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. یہ ڈائلیما ہے. آپ سختی نہیں کریں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی تو سوئی گیس کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا تھا، زیادہ بڑا ہوگا تو قیامت آ جائے گی پاکستان کے اندر. چولہے بند، فیکٹریاں بند، کتنی جگہوں پر بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس سے بند. کیا ہوگا اگر سختی نہ کریں گے تو بڑھتے جائیں گے. انہوں نے ٹریننگ لے لی ہے ان کی، اب ایک یہ پوری سازش ہے، پوری انٹرنیشنل سازش ہے جو ہو رہا ہے. میں تقریر کر چکا ہوں، 1.5 گھنٹے کی تقریر کا کیسٹ شاید کہیں ہو، اگر باہر ہو وہ آپ لے سکتے ہیں. وہ 1 سال بعد کی بات ہے اور یہ ہے 1 سال پہلے کی بات. یہ یہاں باہر موجود ہے، جو بھی یہ لینا چاہیں یہ کتاب چلے اور پڑھیں اسے. تو گویا کہ اس وقت ہم شدید ترین ضرورت میں ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو، شدید ترین. لیکن وہ مدد نہیں آئے گی جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں. عوامی سطح پر توبہ ہو، ہر حرام کام کو چھوڑا جائے اور ہر فرض کو ادا کیا جائے، اور دستوری سطح پر توبہ ہو. وہ جو چور دروازے دستور کے اندر ہیں جس نے کہ اس کے منافقت کا پلندہ بنا دیا ہے، ان کو پلگ کر دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے. یہ ہوگی ہماری اجتماعی توبہ. تو شاید اس سے، شاید نہیں یقیناً، مجھے یقین کے ساتھ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے گی. یہ ذرا لیفلیٹ نکال لیجیے اور میرے ساتھ پڑھیے. دیکھیے، اندرونی خلفشار کے بھنور، یہ بھنور ہے. گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، سختی نہ کریں تو تباہی، سختی کریں تو ریئیکشن اور بڑھے گا، ویشس سرکل. پھر اور آگ لگے گی، پھر اور سختی کریں گے پھر اور آگ لگے گی. یہ ویشس سرکل کہلاتا. یہ بھنور ہے. گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. وزیرستان میں ابھی تک سلگ رہا ہے معاملہ. آج بھی محسود کے ایک شخص نے تو کہہ دیا کہ جو معاہدہ اس نے کیا ہے وہ تو اس کا اپنا ذاتی ہوگا، ہم نہیں مانتے اسے. ہم تو جہاد جاری رکھیں گے. اور امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ آنے والا ہے. تم سے اب تک یہ چند ہزار آدمی نہیں ختم ہوئے. تم سارے وزیرستان کو ختم کر دو تو کیا بگڑ جائے گا؟ ڈیزی کٹرز ہم لے آئیں گے اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو، تاکہ دیوں کے ساتھ گھن پستا ہے تو پسے، ہمارا کیا ہے. وزیرستان یہ بھی آتش فشاں ہے. پٹھانوں کی اپنی کوئی روایات ہیں، ان کی آنر ہے، عزت ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیوں انگریزوں نے ان کو رکھا تھا کہ آزاد قبائل ہیں، ہم نہیں چھیڑیں گے. اس سے اوپر چلیے، گلگت کے اندر جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ تو ہوتا تھا. اس دفعہ یہ بارود خانے تک پہنچ گئی ہے آگ شیعہ سنی. بلتستان، سکردو، خپلو جو بالکل انڈیا کے ساتھ لگے ہوئے بیٹھے. اور نیچے اتریے ادھر سے، میں نے تو یہ سرکل یوں بنایا ہے: بلوچستان، وزیرستان، گلگت، بلتستان، کشمیر. کشمیر ہم نے ساری لچک دکھا لی، بھارت کی ہر بات مانی. اسی پر تو سارا معاملہ چل رہا تھا. ہم کہتے تھے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو پھر نارملائزیشن ہوگی. وہ کہتے تھے نہیں، پہلے نارملائزیشن پھر کشمیر پر بات ہوگی. نارملائزیشن سب کر لی ہم نے جنہیں ہم کہتے تھے یہ فریڈم فائٹرز ہیں، انہیں فسادی قرار دے دیا، دہشت گرد قرار دے دیا. ان کے کیمپ ختم کر دیے. ان کو جو ہے جو بھی کچھ ہو رہا، جیسا سجدہ صہب جو کیے ہیں، جتنے کیے. اور کشمیر حل کہاں ہے؟ دور دور تک بات ہی نہیں ہوئی ابھی تک تو کشمیر پر.
کوئی شروع ہی نہیں ہوئی، اور انہوں نے ڈھینگا دکھا دیا ہے یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور نمبر 2 یہ ہمارے سیکولرزم کی علامت ہے، ہم کسی صورت بھی اس کو ختم کرنے کو تیار ہیں۔ اور دوسری طرف پنجاب کا گلا گھونٹنا ہے، دریا راوی پر بھی اب ڈیم بنا رہے ہیں، اس کا انہیں حق ہے، اس لیے کہ ہم نے جو انڈس بیسن ٹریٹی تھی اس میں 3 دریا دے دیے تھے ہندوستان کو، ستلج، بیاس اور راوی، یہ انہیں کا ہے۔ وہ تو جو تھوڑا بہت چھوڑ دیتے ہیں پانی، کیا کریں، آخر سیلاب آتا ہے، وہ آتا ہے تو پانی آ جاتا ہے، ورنہ ہم تو راوی کے لیے پانی چناب سے لا رہے ہیں، اور پھر پانی آگے پہنچا رہے ہیں دریا ستلج کے اندر تاکہ سلیمان کی نہریں جو ہے چل سکے۔ اب انہوں نے چناب کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، بنگلی ہاٹ ڈیم کے اوپر بات ہی کرنے کو تیار نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گئے ہیں ورلڈ بینک کے پاس، انہوں نے بھی کہہ دیا ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت تو نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ہاں ہم کسی غیر جانبدار شخص کو مقرر کر دیں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوگی وہ کہیں گے یہ ٹائم بارڈ ہے، اتنے سالوں سے ہم بنا رہے تھے یہ ڈیم، یہ خاموش کیوں رہے، ہمارا کروڑوں روپیہ لگ گیا۔ بہرحال نتیجہ اس کا کیا لگے گا، وولر بیراج بھی ہے، نیلم کے اوپر بھی ان کا ارادہ ہے، سرنگ کھود کر پہاڑ میں سے وہ دریا نیلم کا پانی بھی لے جانا چاہتے ہیں، یہ تو پنجاب کو سٹرینگولیٹ کرنے کا، اور ادھر ہمارا حال کیا ہے، ڈیم ہم بنا نہیں سکتے، سندھیوں کا دعویٰ سندھ ہمارا ہے، سندھ کا کوئی پانی پنجاب کو نہیں دیا جائے گا، تم نے اپنے 3 دریا بیچ کھائے، اب تو یہ سندھ تو ہے ہی ہمارا، تمہارا کوئی حق ہی نہیں۔ یہ ہے حالات، یہ ہے حالات سوائے اللہ کی مدد کے۔ اور اب جو دباؤ آئے گا، اب جو آئے گا جلدی آئے گا، آپ کے ایٹمک پر معاملات پر بھی آئے گا۔ ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ نیوز ویک کے جو کور کے اوپر جو اس دفعہ آیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی تصویر، اور وہ جو مرچنٹ آف وینس کی بجائے کچھ اور لفظ انہوں نے اس پہ لکھا ہے، میں نے جی مرچنٹ آف وینس، برائی کا مرچنٹ۔ بہرحال یہ دباؤ آنے ہیں، ان میں اگر اللہ کی مدد نہیں آئی تو یہ بلکنائز ہو جائے گا، یا صرف آپ کو جھک کر نیپال کی حیثیت اختیار کرنی پڑے گی، یا ڈائریکٹ انڈیا ٹیک اوور کرے گا۔ آپ کے جو ایٹمک اثاثہ جات وہ امریکہ یا تباہ کرے گا یا لے جائے گا۔ یو کین ناٹ بی ٹرسٹڈ۔ تمہارا شیر جو تھا عبد القدیر، اس کا تو یہ مقدمہ ہے ہمارے پاس، یہ دیکھ لو تمہارا ہیرو، اور پھر تمہارے یہاں مولوی پہنچ گئے، اب کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اینی ٹرن آف ایونٹس، اگر ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو فنڈامنٹلسٹ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ہینڈ دیم اوور ٹو اس، یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو، چلو طے کرو۔ ان حالات میں ذرا پڑھیے، اندرونی خلفشار کے بھور اور بیرونی سازشوں کے طوفان میں پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کا واحد طریقہ عوام کی توبہ کے ساتھ ساتھ دستوری اور آئینی توبہ۔ پاکستان کے ارباب بست و کشاد جان لیں کہ پاکستان کی بقا اور استحکام اور ملک میں قومی یکجہتی کی بحالی سب سے اہم یہ ہے۔ قومی یکجہتی جو اب ختم ہو چکی ہے، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، صوبائیت کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں۔ قومی یکجہتی کی بحالی دوسرے تمام عوامل سے بڑھ کر، یعنی کیا سنتے ہیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، لٹریسی پرسنٹیج بڑھ جائے، ہماری معیشت درست ہو جائے، یہ سارے عوامل بھی ہیں، ٹھیک ہیں، یہ سپورٹ ہے اسٹیٹ، لیکن یہاں سب سے بڑھ کر جو ہے، دوسرے عوامل سے بڑھ کر اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام اور شریعت اسلامی کے نفاذ پر منحصر ہے۔ اور بحمداللہ دستور پاکستان میں اس کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے۔ تاہم دستور کی اسلامی دفعات کے پورے طور پر مؤثر ہونے کی راہ میں چند چور دروازے حائل ہیں، جن کی بنا پر ہمارا دستور منافقت کا پلنگا بن کر رہ گیا۔ چنانچہ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ دستور میں ترمیم کے ذریعے نمبر 1 قرارداد مقاصد دفعہ 2 الف کو پورے دستور پر حاوی قرار دیا جائے، دفعہ 227 کو دفعہ 2 بے کی حیثیت سے قرارداد مقاصد سے ملحق کر دیا جائے، نمبر 3 فیڈرل شریعت کوڈ کو زیادہ مستحکم کیا جائے
اور اس کے لیے نمبر 1 اس کے دائرہ کار پر عائد جملہ تحدیدات کو ختم کر دیا جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا تو پورے کے پورے آؤ۔ تمہارا دستور بھی قرآن کے تابع ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے تو کہا تھا 60 سال پہلے کہ ہمارا دستور جو ہے 1400 سال پہلے سے طے ہے قرآن میں۔ آپ رکھنا چاہتے ہیں علیحدہ، اور ان کا خوف وہی ہے کہ کوئی یہی نہ کہہ دے کہ یہ تو پارلیمانی نظام ہی غلط ہے۔ بھائی نہیں، وہ مباحات میں ہے، سوچے تو صحیح، غور تو کریں۔ بہرحال اس کے دائرہ کار پر عائد جملہ تحدیدات کو ختم کر دیا جائے، اس کے کئی بینچ تشکیل دیے جائیں تاکہ تیزی کے ساتھ کام کر سکے، اور اس مقصد کے لیے موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل میں شامل جید علماء کرام کی خدمات حاصل کی جائیں۔ نمبر 3 اس کے جج صاحبان کی شرائط ملازمت اور مراعات ہائی کورٹ کے ججوں کے مساوی کی جائیں۔ یہ نہیں کہ کسی معاملے میں اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا ہے تو پھر اگلی اپیل کرا کے پہلے جج کو نکال باہر کیا، ڈسمس، اور جج لے آئے، ان سے پہلے سے کوئی کمٹمنٹ لے لی اور فیصلہ کر دیا۔ یہ ہوا ہمارے ساتھ۔ 20 سال کی محنت جو ہے، جو سود کے بارے میں ہوئی ہے ہمارے ملک میں۔ بہرحال یہ نہ ہو کہ جج جو ہے وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم امریکہ کے اندر کوئی جج کبھی ریٹائر نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ کا جج رہے گا جب تک کہ مر نہ جائے، یا وہ خود نہ کہہ دے کہ بھئی میں اب نہیں کر سکتا تو مجھے چھٹی دے دے۔ جن لوگوں نے ابھی دیکھی ہے تقریب حلف برداری اس کی بش کی، اس میں وہ جج جو آیا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اور لوگوں نے پکڑ کے تو اس کو چلا رہے تھے، اتنا بوڑھا آدمی، اس سے وہ حلف کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے، اور اس نے حلف لیا۔ He cannot be retired unless he himself resigns۔ ہمارے ہاں کیا ہوا، تقی عثمانی صاحب کو نکال باہر کیا، جاؤ، اور 2 اور آدمی لے آئے گئے، جن میں سے ایک کے تو عالم دین ہونے کے بارے میں کوئی بھی گواہی نہیں دے گا۔ بہرحال یہ تیسری بات، تاکہ اسلامی نظام کے قیام اور شریعت کے نفاذ کا عمل ہموار اور تدریجی طریقے پر آگے بڑھ سکے۔ واضح رہے کہ اس وقت پاکستان کے وجود کو جو داخلی اور خارجی خدشات لاحق ہیں، ان کے لیے ہمیں اللہ کی شدید ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی شدید ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کے عوام کی انفرادی توبہ کے ساتھ ساتھ، جس کے لیے تحریک خلافت پاکستان اور تنظیم اسلامی کوشاں ہیں، اس دستوری اور آئینی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت لازماً ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اس امر کی ارجنسی کے پیش نظر اس مقصد کے لیے ایک دستوری ترمیم کا بل بھی پیش خدمت ہے، تاکہ پاکستان کے قانون ساز اداروں میں شامل کوئی جماعت یا کوئی دردمند فرد اسے لے کر کھڑا ہو جائے، اور بقیہ سب لوگوں کو اللہ اس کی تائید کی توفیق عطا فرما دے، اور اس طرح ملت اسلامیہ پاکستان پر سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے مانند عذاب الہی کے بادل چھٹ جائے۔ یہ ہم نے اس پورے جو مطالبات اس میں آئے ہیں ان کو خالص جو کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہوتی ہے، لیگل لینگویج، اس کے اندر یہ دستور کے اندر ترمیم کا بل، نیشنل اسمبلی بل نمبر 18 آف 2005۔ اب اس میں آپ حضرات سے تو ایک تو استدعا یہ ہوگی کہ یہ کتابچہ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ لازماً پڑھیں، اور جو بھی یہ کتابچہ لیں وہ 4-5 جو ہیں یہ ہینڈ بل بھی ساتھ اور لیتے جائیں، تاکہ اسے پھیلائیں، خود پڑھیں پورے اس ترمیم کو، اور جو بھی آپ کا کوئی ایم این اے جاننے والا ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی سینیٹر ہے، تو ان سب کو پہنچائیے، جن کو بھی پہنچا سکے، اور یہ کتابچہ بھی پہنچائیے، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ اور میری جو تھی کراچی کی جمعے کی تقریر، اس کا کیسٹ بھی پہنچائیے، آپ کو ہمت دے اللہ۔ یہ کام کرنے سے ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہاں یہ اسلام نہ آیا اور 2-2.5 سال کے اندر اندر کوئی یہاں یہ بیسک ٹرن نہیں آیا تو خاکم بدہن 3 میں سے ایک صورت لازماً ہو جائے گی، یا بلکنائزیشن۔ ایک کتاب 1992 میں لکھی گئی امریکہ میں، اور لکھنے والا مسلمان ابو المعالی سید، بہار کا پیدا شدہ، جو پھر گیا ایسٹ پاکستان اور پھر وہاں سے ویسٹ پاکستان آیا اور پھر امریکہ وغیرہ گیا۔ اس نے کتاب لکھی ہے ٹوین ایرا آف پاکستان، اور اس نے پیشن گوئی کی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ پوری ہو، 2006 میں پاکستان کے 8 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور سب سے خوشحال اور متمدن اور ترقی یافتہ علاقہ آزاد بلوچستان ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کدھر حالات کا رخ جا رہا ہے۔
اور کب سے یہ سوچ جو ہے یہ ہڈیا میں پک رہی ہے. اب جو سامنے آ گیا معاملہ یہ تو یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی اس کے پیچھے کیا کچھ ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے ہوگا اور آپ لوگ بھی اس کے اندر تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. پہلا سوال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، لیکن بنی اسرائیل یہود کی تاریخ تو اس کے برعکس ہے. یہود کی تاریخ کو اگر آپ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور وہ دور ختم ہوا. وہ دور جو تھا ان کا وہ 1400 قبل مسیح سے لے کر حضرت مسیح کے زمانے تک، میں نے 1400 برس کہے تھے کہ ان کے ہاں نبی رہے اور نبیوں ہی کے ہاتھ میں جو ہے معاملات رہتے تھے، اور اس میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. یہ سلسلہ 2 نبیوں سے شروع ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام 2 تھے، اور 2 نبیوں پر ختم ہوا حضرت عیسیٰ اور یحییٰ. یوں سمجھیے کہ جیسے کہیں لکڑی کے یہ بنا کر رسی تان دی جاتی ہے کپڑے سکھانے کے لیے، تو یہ 2 ادھر 2 ادھر 1400 سال، اور اس میں کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی ان کے ہاں موجود نہ ہو. How do you feel about people who are living abroad and want to follow the rule of caliph? جہاں کہیں بھی اسلامی خلافت قائم ہوگی، اگلا چاہے گا اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو کم سے کم تمام مسلمان پاکستانیوں کو باہر سے واپس یہاں آنا پڑے گا تاکہ یہاں وہ طاقت جمع ہو جائے جیسے کہ ہجرت مدینہ فرض کی گئی تھی. ہر مسلمان کے لیے فرض تھا، ورنہ منافق شمار ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا. تو اگر اسلامی نظام یہاں قائم ہو جائے تو کم سے کم پاکستانیوں کے لیے تو لازم ہوگا، باقی بھی مسلمانوں کے لیے آپ کو گیٹس کھولنے ہوں گے. یہ ایک سوال اور ہے، اسلام ایک دین حیات ہے جو کہ خلافت راشدہ میں اصل حالت میں موجود تھا، اس کے بعد کیوں ختم ہو گیا؟ کیا اس میں کچھ خامیاں تھیں یا پھر خدا کی مرضی یہی تھی؟ نہ اس میں خامیاں تھیں اور نہ ہم اس کو اللہ کی مرضی پر، اگرچہ اللہ کی مرضی تو بہرحال ہر چیز میں شامل ہوتی ہے. اصل بات یہ تھی کہ یہ اتنی اونچی چھلانگ تھی کہ ابھی نوع انسانی ایس ایک میجورٹی کے اعتبار سے ابھی اتنی اونچی چھلانگ لینے کے قابل نہیں تھی. یہ نظام جو ہے کہ ایک خلیفہ، ایک حکمران خادم ہو، کوئی تصور آ سکتا کبھی؟ آج تو پھر بھی ہے. ڈنمارک کا وزیر سائیکل کے اوپر جاتا ہے دفتر، فلاں ملک کا وزیر جو ہے وہ بینک میں جاتا ہے تو لائن میں کھڑا ہوتا ہے اپنا چیک کیش کرانے کے. آج پھر بھی ہے. چمن لائی کی بیٹی سائیکل پر جاتی تھی اسکول. اسی طریقے سے یہ جو صدر ناصر تھے ان کی بیٹی بھی اسکول پر جاتی تھی سائیکل. تو اس طرح کی مثالیں آج کچھ ہیں. شاستری کا اس کا گھر نہیں تھا، کوئی وزیر اعظم تھا. لیکن یہ کہ جس دور میں اسلام آیا ہے، حضرت عمر رات کو چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں بھوک سے، اور ماں نے کہا کہ میں نے کوئی پانی چڑھا دیا ہے چولہے کے اوپر اور ان کو میں جھوٹی تسلی دے رہی ہوں کہ کچھ پکے گا کھا لینا، تو یہ روتے روتے سو جائیں گے. کانپ گئے حضرت عمر، خود گئے بیت المال سے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر رکھوائی. غلام نے کہا میں لے جاتا ہوں. فرمایا نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اور آ کر وہاں پر کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلایا. یہ بادشاہ کا کام ہے؟ یہ تو اصل میں یہ اتنی اونچی تھی چھلانگ کہ ابھی نوع انسانی بحیثیت مجموعی اس کو سسٹین نہیں کر سکتی تھی. لیکن ایک نمونہ دکھا دیا گیا، اور یہ نمونہ قیامت سے قبل اپنی تکمیلی شکل میں آئے گا کہ پوری دنیا میں ہوگا. یہ میرا اصل میں پرسوں کے لیکچر کا موضوع ہے. ایک اور سوال ہے، جیسا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا حوالہ دیا ہے، اس میں 5ویں دور کی جو شرائط آپ نے بیان کی ہیں وہ تقریباً تمام آج پاکستان میں موجود ہیں. تو کیا ہم اسی کو فائنل سمجھیں یا پھر خلافت راشدہ جیسا دور آنے والا ہے؟
میں نے کہا پاکستان میں اصولی فیصلہ خلافت